ماہرین نے دنیا کو خبردار کیا ہے کہ ہمیں لیتھیم کی کمی کا سامنا ہے۔ یہ لیتھیم آخر کیا چیز ہے اور یہ کیوں دنیا کے لیے اتنی امپورٹنٹ ہوتی جا رہی ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں اجاز شیخ۔ آج جب کہ دنیا ایک کلین اینڈ سسٹینیبل انرجی سولوشن کی طرف بڑھ رہی ہے تو اس میں لیتھیم ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں اور اس صورتحال میں الیکٹرک کارز روز بروز مقبولیت حاصل کر رہی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ سن 2030 تک دنیا کی 60% کارز الیکٹرک کارز پر منتقل ہو جائیں گی۔ لیتھیم چاندی کی طرح کی ایک سلور دھات ہے جسے وائٹ گولڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے ہلکی دھات ہے۔ یہ اتنی ہلکی ہوتی ہے کہ یہ پانی پر تیرتی رہتی ہے، اور اپنی اس خصوصیت کی وجہ سے یہ الیکٹرک کارز، موبائل اور لیپ ٹاپ کی بیٹریوں میں ایک کلیدی رول ادا کرتی ہے۔ لیتھیم کا کردار صرف الیکٹرانک کارز یا الیکٹرانک گیجٹس تک ہی محدود نہیں، بلکہ یہ ڈیفنس، میڈیکل، کمیونیکیشن آلات اور سولر اور ونڈ انرجی میں بھی بہت اہم ہے۔ یہ دھات آج اتنی اہمیت اختیار کر گئی ہے کہ جیسے 19ویں صدی میں آئل کو بلیک گولڈ کہا جاتا تھا، تو آج لیتھیم کو وائٹ گولڈ کہا جاتا ہے۔ اس کی بڑھتی ہوئی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سن 2019 میں کیمسٹری پر ملنے والے 3 نوبل پرائز لیتھیم پر تحقیق کرنے والے سائنسدانوں کو دیے گئے۔ یہ دھات سب سے زیادہ آسٹریلیا سے نکالی جاتی ہے، اس کے بعد چلی اور اس کے بعد چائنا۔ کہا جاتا ہے کہ سن 2026 تک لیتھیم کی مارکیٹ $242 بلین تک پہنچ جائے گی۔ ایک موبائل فون کی بیٹری کے لیے 1 سے 2 گرام لیتھیم درکار ہوتی ہے، جبکہ ایک الیکٹرک کار کی بیٹری کے لیے 10 کلو گرام لیتھیم درکار ہوتی ہے۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان بیٹریز کے لیے لیتھیم ہی اتنی اہم کیوں ہے؟ کسی بیٹری کا معیار جانچنے کے لیے 4 چیزیں اہم ہوتی ہیں۔ پہلا، اس کی کیپیسٹی یعنی کہ انرجی سٹور کرنے کی صلاحیت۔ دوسرے، بیٹری کی لائف۔ تیسرے، انرجی ڈینسٹی۔ اور چوتھی، انرجی ایفیشنسی۔ لیتھیم کی انرجی ایفیشنسی 90% ہوتی ہے، اور لیتھیم ان چاروں کرائیٹیریاز میں باقی دھاتوں سے بننے والی بیٹریز سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ لیتھیم اپنے وزن کے اعتبار سے باقی تمام دھاتوں سے ہلکی ہوتی ہے، تو اس سے بننے والی بیٹریز بھی یقیناً ہلکی ہوں گی، اور انہی خصوصیات کی وجہ سے لیتھیم آئن بیٹریز الیکٹرک کار اور دوسرے الیکٹرانک گیجٹس کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ دنیا کے 80% لیتھیم کے ذخائر آسٹریلیا، چلی، بولیویا اور ارجنٹائن میں موجود ہیں۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ لیتھیم کی سپلائی میں ان چاروں ممالک میں سے کسی کا کنٹریبیوشن کوئی خاص نہیں ہے، اور پوری دنیا کو سب سے زیادہ لیتھیم سپلائی کرنے والا ملک چین ہے۔ اس کی وجہ وہ جدید ٹیکنالوجی ہے جس کی مدد سے لیتھیم کی مائننگ اور اس کو قابل استعمال بنایا جاتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی دنیا کے چند ممالک کے پاس ہی ہے، جن میں چین پہلے نمبر پر آتا ہے، اور اپنی اس ٹیکنالوجی کی بدولت چین آج لیتھیم آئن بیٹریز کا سب سے بڑا سپلائر ہے۔ لیتھیم بیٹری بنانے والی دنیا کی 10 بڑی کمپنیز میں سے 6 کا تعلق چین سے ہے۔ ٹیسلا کمپنی کو سب سے زیادہ لیتھیم بیٹریز کی سپلائی بھی چینی کمپنی CATL سے ہوتی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق چینی کمپنی نے سن 2023 کے پہلے 4 ماہ میں ہی $1 ارب کے لیتھیم کے منصوبے سائن کیے، جن میں لیتھیم کی ایکسٹریکشن اور ریفائننگ سے لے کر بیٹریز بنانے تک کے منصوبے شامل ہیں۔ لیتھیم مائننگ کرنے میں ایک بھاری انویسٹمنٹ کاسٹ آتی ہے، اور اس کی مائننگ میں واٹر، سوائل اور ایئر کا پولوشن ہوتا ہے۔ لیتھیم کی مائننگ میں بہت زیادہ پانی کی ضرورت پڑتی ہے، اور ماہرین کے مطابق 1 ٹن لیتھیم پروڈیوس کرنے کے لیے 2.2 ملین واٹر درکار ہوتا ہے۔ سن 2010 میں امریکہ کی ایک خفیہ رپورٹ لیک ہوئی، جس میں بتایا گیا تھا کہ افغانستان میں $1 ٹریلین کے معدنی ذخائر موجود ہیں، جن میں لیتھیم بھی ایک بڑی مقدار میں موجود ہے۔ اور سن 2020 میں امریکہ کے ڈیفنس ڈپارٹمنٹ نے افغانستان کو لیتھیم کا سعودی عرب کہا تھا،
اور یہی وجہ ہے کہ آج سے چند ماہ پہلے جہاں دنیا کی توجہ یوکرین کے بحران سے نمٹنے پر مرکوز تھی، وہیں چین افغانستان کے وسیع معدنیات پر کنٹرول حاصل کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ بیجنگ کی نظر افغانستان کے وسیع معدنی وسائل پر ہے۔ جب سے طالبان نے گزشتہ سال اقتدار سنبھالا ہے، چینی کمپنیاں کابل حکومت کے ساتھ کان کنی کے حقوق اور تحقیق تک رسائی کے بارے میں بات کر رہی ہیں۔ افغانستان میں جو لیتھیم کے ذخائر ہیں ان کا تخمینہ $1 ٹریلین لگایا گیا ہے، جبکہ افغان حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس کی مالیت $3 ٹریلین تک ہے۔ عالمی لیتھیم آئن بیٹری کی پیداوار میں چین کا حصہ 60% ہے۔ خام لیتھیم کے سب سے بڑے عالمی درآمد کنندہ کے طور پر چین مسلسل اپنی سپلائی کو بڑھانے کے لیے کوشاں ہے۔ الیکٹرک گاڑیوں یا EV سے لے کر سیل فونز اور کمپیوٹرز تک اپنی سپلائی یقینی بنانے کے لیے چین کو جارحانہ طور پر بیرون ممالک، خاص طور پر افغانستان میں مائنز کی اونرشپ حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ چین کی دلچسپی قدرتی طور پر معدنیات کے ان بڑے ذخائر میں ہے جو خیال کیا جاتا ہے کہ افغانستان میں موجود ہیں۔ لیتھیم کی پرائس اتنی بڑھ گئی ہے کہ ایک سال میں اس کی پرائس میں 500 گنا اضافہ ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کا ہر ملک لیتھیم میں انویسٹ کرنے کا خواہش مند ہے۔ اس ساری صورتحال سے امریکہ اور یورپی ممالک میں شدید تشویش پائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مستقبل میں لیتھیم کو کنٹرول کرنا ہی دنیا کو کنٹرول کرنے کے برابر ہے، کیونکہ امریکہ سمجھتا ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو مستقبل میں چین دنیا کے تمام انرجی ریسورسز کو کنٹرول کر رہا ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا چین مستقبل میں لیتھیم کی سپلائی پر اپنا کنٹرول برقرار رکھ پائے گا، اور کیا یہ کنٹرول چین کو دنیا کی سپر پاور بنانے میں مددگار ثابت ہوگا، اور کیا امریکہ اتنے آرام سے چین کو وہ چیز حاصل کرنے دے گا جس پر دنیا کے مستقبل کا انحصار ہوگا۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔